السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 13، غیب کے علم کی حقیقت۔ اس ٹاپک نمبر 13 میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا نبی غیب کا علم جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو کیا وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور کیا غیب کی خبر کا علم ہونا نبی ہونے کی نشانی ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر نبی غیب نہیں جانتے تو کیا وہ عام انسانوں جتنا ہی علم رکھتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر سب سے پہلے سنتے ہیں علامہ ثاقب شامی صاحب کو کہ اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا۔ یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا۔ کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا، نوح علیہ السلام کا علم دیا، ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا، شعیب علیہ السلام کا علم دیا، ہارون علیہ السلام کا علم دیا۔ ماضی کے تمام علوم دے دیے، حال کے تمام علوم غیب دیے، مستقبل کے تمام علوم دے دیے۔ مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا، مولا علی کا علم دیا، صدیق اکبر کا علم دیا، صحابہ کی اختلافات کا علم دیا، سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا، سلسلہ علیہ سہروردیہ کا علم دیا، سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا، شاذلیہ کا علم دیا، رفاعیہ کا علم دیا۔ حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا۔ حضور جانتے ہیں اشعری کون ہیں، حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہیں، حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہیں، حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہے، حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہے، حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہے، حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے، حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے، رافضی کون ہوں گے۔ اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا، آج تک کا ہر چیز کا علم دیا، نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو غیب کی خبریں بتا دی ہیں۔ نبی پاک صحابہ کرام سے لے کر اب تک ہونے والے بہت سے واقعات کو جانتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک یہ جانتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی امت کا کیا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی پاک ہمارے بزرگوں اور تمام سلسلہ صوفیاء کا علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک قیامت تک ہونے والے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم بھی رکھتے ہیں۔ ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک غیب کا علم رکھتے ہیں اور قیامت تک ہونے والی ہر بات کا علم انہیں حاصل ہے۔ اب اسی ٹاپک پر مولانا اسحاق صاحب کو سنتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی اور نہیں بھی، نہ وہ اللہ کی طرح تھے کہ ہر شے جانتے تھے، نہ سرے سے خالی تھے کہ اللہ انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ اگر بتاتا ہی نہیں تھا نبی کیوں تھے؟ نبی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت غیب کا علم اللہ دیتا تھا، وہ لوگوں پر حجت ہوتا تھا۔ مگر یہ بھی پوری امت مانتی ہے، کوئی نہیں سوائے شرارتی اور ضدی لوگوں کے، کہ اللہ جب بتاتا ہے اس وقت خبر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ قرآن حدیث پڑھ لے، جب اللہ نے بتایا دور کی خبریں نہیں بتایا تو قریب کا پتہ نہیں چلا۔ بات سادہ سی ہے، الجھا دیا ہے۔ سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا۔ احیاناً کھا گئے جال حق میں، احیاناً کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيحًا بِالتَّكْفِيرِ بِاعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب غیب کی خبر دیتا ہے تو رسول کو بتا جائے۔ لمعارضۃ قولہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں اللہ قرآن نے کہہ دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تم اس سے ٹکر لے رہے۔ تو یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ جب چاہتا کروڑوں لاکھوں اپنے پیغمبروں کو اس کی اطلاع۔ مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی غیب کی صرف ان خبروں کا علم رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں تو ہی نبی کو غیب کا علم پتہ چلتا ہے۔ نبی خود سے غیب کا علم نہیں جانتے، اور یہ بات حنفی فقہاء نے اپنی کتابوں میں واضح لکھی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی خود سے غیب کا علم جانتے ہیں وہ کافر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات آسان سی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں تو دور کی بات بھی پتہ چلتی ہے۔
اور جب نہیں بتاتے تو وہ عام انسانوں کی طرح ہی علم رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یہ بات ضرور ماننی چاہیے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اب ایک اور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنتے ہیں۔ حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ اس میں جو اصل ٹرک ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل کلید ہے وہ کیا ہے؟ پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر۔ اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں، کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اس اعتبار سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے۔ عالم آخرہ، جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جس سے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے؟ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ از خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی، کل غیب نہیں۔ چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی، ابھی میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر ایک۔ حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر دو۔ حضور کا علم لامحدود نہیں محدود ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تین باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف تو ختم ہو گیا۔ اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے۔ غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، ان پر وحی کی جاتی ہے، ان پر وحی ان کے نبی ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہیں غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں، پر کوئی بھی نبی غیب کا علم صرف اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے۔ کوئی نبی خود سے غیب کی خبریں نہیں پتہ چلا سکتا۔ اور آخر میں اسی سوال کا جواب جاوید احمد غامدی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داری دیتا ہے، ان کو کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں کسی آدمی کا تقرر جب کسی ذمہ داری کے لیے کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بہت سی باتوں سے اسے آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی ایسی چیزوں پر مطلع کر دیتے ہیں جو ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے حدود اربع کو متعین کرنا، کتنی ذمہ داری دی گئی، اس کے لحاظ سے کیا بتایا گیا، یہ میرے نزدیک بالکل بے معنی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ذمہ داری دی ہے اور جس کو ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے، یہ معاملہ ان کے مابین ہے۔ اس ذمہ داری کے لحاظ سے بعض اوقات ہم کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دی، ہم کو نہیں بتائیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معاملات پہلے بتا دیے گئے جو اگرچہ پیش تو بعد میں آئے، لیکن آپ کے ان فرائض منصبی کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کو بتا دیے جاتے جن کو آپ انجام دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کیا پیش آنے والا ہے، اس امت مسلمہ کے ساتھ کیا حالات ہونے والے ہیں، اور حضور نے جو نظم قائم کیا تھا اس کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، ان کے بارے میں بعض چیزیں حضور کو بتا دی گئیں، اور آپ نے متنبع کیا لوگوں کو۔ یہ بھی آپ کے فرائض منصبی کا ایک لازمی نتیجہ تھا تاکہ بعد میں لوگ ان کے بارے میں خبردار رہیں اور کسی خرابی یا کسی اس طرح کی کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس طرح کی چیزیں بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی بحثیں اس امت کے اندر چھیڑی ہیں انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ ذمہ داریوں کے لحاظ سے کسی چیز کا علم دینا یہ خود ہمارے ہاں بھی ناگزیر ہے، جب ہم ذمہ داری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، اور اس ذمہ داری کے لحاظ سے جس طرح دنیا میں ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کو اگر علاقے کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے تو کون کون سے حکومت کے راز ہیں جو اس کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اسے بتا دیے گئے ہیں، ایسے ہی اس معاملے میں بھی ہم کو کسی تشویش کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا سادہ اصول ہے اور اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نبی کے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ نبی کو غیب کا علم کتنا ہے، بلکہ ہمیں جو تعلیمات ان کی طرف سے ملی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ان سب کی رائے سنی، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔